السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں درگاہ زیارت چینل۔ ہمارا مقصد ہے آپ کو ہندوستان بلکہ ہندوستانی نہیں پوری دنیا بھر کے اولیاء اللہ کی بزرگان دین کی زیارت کروانا، تاکہ آپ گھر بیٹھے ہی ان اولیاء کرام کی، ان اللہ والوں کی زیارت کر سکیں۔ آج جس اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت، جس مزار شریف کی زیارت ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، ان کا نامی اسم گرامی ہے حضرت سیدنا شاہ امیر ابوالعلا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین محترم، سادات گھرانے کے ایک بہت ہی عظیم الشان بزرگ اور ایک بہت ہی اعلیٰ مقام کی ہستی ہیں، تو آپ حضرات سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، سرتاج عرض تاج حضرت سیدنا شاہ امیر ابوالعلا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایسے نامور بزرگ ہیں کہ جن سے ابوالعلا سلسلہ زاری و ساری ہوا۔ آج بھی آپ کے سلاسل میں لاکھوں کی تعداد میں مریدین اور عقیدت مند موجود ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا شاہ امیر ابوالعلا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا آستان عالیہ آگرہ شریف میں موجود ہے، اور اس روڈ کو ابوالعلا روڈ ہی کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا شاہ امیر ابوالعلا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش مبارک ہجری 990 میں دلی کے پاس موجود قصبہ نریلا میں ہوئی۔ ناظرین محترم، جب آگرہ میں سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو بادشاہ جہانگیر نے، جو کہ اکبر کی اولاد میں سے تھا، اس نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کے تیز سے بہت پربھاوت ہو گیا، اور آپ سیدنا سرکار کو اپنے پاس آنے جانے کے لیے بے روک ٹوک اجازت دے دی۔ اور ناظرین محترم، جہانگیر بادشاہ نے جو اجازت سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو دی تھی، وہ بڑے بڑے امیروں، بڑے بڑے رئیسوں کو بھی نہیں تھی۔ لیکن ناظرین محترم، حضرت سیدنا شاہ امیر ابوالعلا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہ تھی، کیونکہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے ولیوں کو ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ بادشاہ جہانگیر نے جام و مینا کی محفل میں حضرت سیدنا شاہ امیر ابوالعلا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف جام بڑھا دیا۔ شاہی ہاتھ سے جام ملنے کے لیے ہزاروں عمرہ بیتاب رہتے ہوں گے، مگر حضرت سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جام عزت رکھتے ہوئے لے لیا اور ساقی کو لوٹا دیا بغیر پیے۔ بادشاہ نے جام دوبارہ حضرت سیدنا پاک رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا۔ اس بار بھی آپ نے پہلے جیسا ہی کیا، جام لے تو لیا لیکن بغیر پیے ہی ساقی کو واپس لوٹا دیا۔ جہانگیر بادشاہ اس بار آپے سے باہر ہو گیا اور زوردار آواز میں سیدنا سرکار کو کہنے لگا، تم کہرے سلطانی سے نہیں ڈرتے ہو؟ آپ سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ ولی ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں کہرے سلطانی سے نہیں، کہرے ربانی سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے غصے میں آ کر ایک نعرہ لگایا تو وہاں موجودہ لوگوں کے جگر پارا پارا ہو گئے۔ اسی وقت دو شیر آپ کے دونوں طرف دکھائی دیے۔ سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیروں پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرتے ہی دونوں شیر وہاں سے غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں چلے گئے جہاں غیبی اشارے سے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان و فضیلت سیدنا شاہ امیر ابوالعلا احراری نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم، آپ کی حیات طیبہ کا ایک سب سے بڑا مشہور واقعہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ منسوب ہے۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو ہم مختصر سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ جب ایک رات سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آرام کرنے کی غرض سے اپنے حجرے مبارک میں موجود تھے، تو آپ نے اپنے جد اعلیٰ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو روبرو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے فرزند ارجمن، تمہارا مطلب یا مشکل حل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، اس لیے تم کو فوراً وہاں حاضر ہونا چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا اشارہ ملتے ہی دوسرے دن ہی حضرت سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ امیر ابوالعلا سرکار دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں حضرت سیدنا رحمت اللہ تعالی علیہ نے قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر دی۔ بعد میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ ان حاضریوں کے بعد سیدنا پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ نائب رسول ہند کے راجہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے،
آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی جس کو ان لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین محترم، آپ ابھی اجمیر شریف میں ہی قیام پذیر تھے۔ ایک رات کی بات ہے، حضرت سیدنا پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نواز کی مزار کے طواف چکر میں مشغول تھے کہ اچانک مولا علی کی ہدایت پر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر ایک لال رنگ کی چیز جو تسبیح کے دانے جیسی تھی مٹھی بند کر کے حضرت سیدنا شاہ امیر عبداللہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے منہ مبارک میں ڈال دی۔ اس کے حلق سے اترتے ہی چراغ روشن مراد حاصل ہو گئی۔ سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول نے فرمایا، اے سیدنا، یہ مقام صدیوں کے بعد کسی کو عطا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں اس مقام عالی کے لیے چنا ہے، اس لیے اللہ کا جتنا بھی شکر کرو گے وہ کم ہوگا۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز نے ہی آپ کو بیعت ہونے کی ہدایت دی اور اپنے چچا امیر عبداللہ جو قطب وقت ہیں ان سے بیعت ہونے کی اجازت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی اور یہ بھی فرمایا کہ آپ ان کی بیٹی سے نکاح کر لو۔ اور اس طرح ناظرین محترم، حضرت امیر عبداللہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نکاح کے بعد، خلافت و اجازت کے بعد راہ حق کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور اولیاء کاملین کے فیض سے وابستہ کروایا۔ ناظرین محترم، سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ آپ سرکار سیدنا شاہ امیر عبداللہ سرکار کے فیضان سے مالا مال ہوئے اور راہ ہدایت پا گئے۔ ناظرین محترم، آپ کے فرزند حضرت امیر نور اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ سرکار کے، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے آخر میں والد ماجد کو حرقۃ البول کی بیماری ہو گئی تھی۔ یہ بیماری کبھی دب جاتی تھی اور کبھی زور کر آتی تھی۔ کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا، اس لیے کمزوری بڑھ رہی تھی، مگر آپ نے اس کو پرواہ کے قابل نہیں سمجھا، کیونکہ آپ اپنے جسم کو روح کی طرح پاک صاف کہہ رہے تھے۔ جب یہ عمل پورا ہو گیا تو آپ نے 9 صفر بروز منگل بعد نماز فجر موت کے دعوت دینے والے کو کہا حاضر ہوں، اور اس طرح آپ سیدنا پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات پردے کا سن تھا 1061 ہجری بمطابق 1651 عیسوی۔ آج بھی آپ سیدنا پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلاسل جاری ہے اور یہ سلسلہ اب پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ قادری چشتی ابوالعلائی جو سلسلہ ہے یہ سیدنا پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی ہے، اور ابوالعلائی سلسلہ تو آپ ہی سے چلا ہے، اس کے بانی آپ سیدنا شاہ امیر عبداللہ سرکار ہی ہیں۔ آپ کی درگاہ شریف آگرہ میں موجود ہے اور آج بھی آپ کا عرس بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آج بھی آپ کے لاکھوں چاہنے والے ہیں جو عقیدت کا اظہار الگ الگ انداز میں کرتے ہیں۔ ہم پہ بھی ہو نظر کرم سیدنا ابو الاولا، ہم پہ بھی ہو نظر کرم سیدنا ابو الاولا، ہم پہ بھی ہو نظر کرم سیدنا ابو الاولا، آسی کا ہو جائے بلا، آسی کا ہو جائے بلا، سیدنا ابو الاولا، سیدنا ابو الاولا، آسی کا ہو جائے بھلا، سیدنا ابو الاولا، عاشقوں کا ہے قبلہ نما، عاشقوں کا ہے قبلہ نما، آپ کا ہی تو آستاں، آپ کا ہی تو آستاں، عاشقوں کا ہے قبلہ نما، آپ کا ہی تو آستاں، آپ کی دید دید خدا،
آپ کی دید دید خدا سیدنا ابو الاولا سیدنا ابو الاولا آپ کی دید دید خدا سیدنا ابو الاولا مرشد کی ذات پاک سے مرشد کی ذات پاک سے روشن ہوا یہ راز ہے بس روشن ہوا یہ راز ہے مرشد کی ذات پاک سے روشن ہوا یہ راز ہے مرشد میں ہو تم جلوہ نما مرشد میں ہو تم جلوہ نما سیدنا ابو الاولا سیدنا ابو الاولا مرشد میں ہو تم جلوہ نما سیدنا ابو الاولا رہوں غلامی میں صدا رہوں غلامی میں صدا کرتا رہوں میں بندگی بس کرتا رہوں میں بندگی رہوں غلامی میں صدا کرتا رہوں میں بندگی آپ سے ہے یہ التجا آپ سے ہے یہ التجا سیدنا ابو الاولا سیدنا ابو الاولا آپ سے ہے یہ التجا سیدنا ابو الاولا آپ کی ذات کے بارے میں آپ کی ذات کے بارے میں خواجہ خبیر بھی کہتے ہیں میرے خواجہ خبیر بھی کہتے ہیں آپ کی ذات کے بارے میں خواجہ خبیر بھی کہتے ہیں اصل میں ہو تم نور خدا اصل میں ہو تم نور خدا سیدنا ابو الاولا سیدنا ابو الاولا اصل میں ہو تم نور خدا سیدنا ابو الاولا پنجتن پاک کا ہے چراغ پنجتن پاک کا ہے چراغ آگرہ میں جو ماہتاب آگرہ میں جو ماہتاب پنجتن پاک کا ہے چراغ آگرہ میں جو ماہتاب سارے جہاں میں ہے بے مثال سارے جہاں میں ہے بے مثال سیدنا ابو الاولا سیدنا ابو الاولا سارے جہاں میں ہے بے مثال سیدنا ابو الاولا آسی ہے گنہگار ہے آسی ہے گنہگار ہے اس بات پہ ہی ناز ہے بس اس بات پہ ہی ناز ہے آسی ہے گنہگار ہے اس بات پہ ہی ناز ہے شہباز آپ کا گدا شہباز آپ کا گدا سیدنا ابو الاولا سیدنا ابو الاولا شہباز آپ کا گدا سیدنا ابو الاولا ہم پہ بھی ہو نظر کرم سیدنا ابو الاولا
تو ناظرین محترم، یہ تھی مختصر سی معلومات اور زیارت حضرت سیدنا شاہ امیر ابو العلا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور ان کے مزار شریف کی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کا فیضان عطا فرمائے اور اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل درگاہ زیارت کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پاس میں دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی، نئی زیارت کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ سو پھر ملتے ہیں کسی نئی زیارت، نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔